وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ تم اعمال صالحہ کرو۔ مولا اعمال صالحہ کریں گے تو اس صورت میں ہماری اعمال صالحہ کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے اور اس کے اندر ارادہ کیا ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمایا اعملوا لآخرتکم کأنکم تموتون غدا، تم اپنی آخرت کے لیے عمل کرو یہ سمجھ کر کہ تم نے کل کو مر جانا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر جو حکم دیا گیا اعمال صالحہ کرنے کا، اور اعمال صالحہ کرتے ہوئے جو نیت کرنی ہے، جو ارادہ کرنا ہے، اس کی بھی وضاحت کی گئی۔ لہٰذا اعمال صالحہ موت کو یاد کر کے کرنے ہیں، اور اس طرح کوئی اور ارادہ ریاکاری کا، دکھاوے کا اور دنیا کے اندر اپنی عزت چاہنے کا نہیں ہونا چاہیے۔ خود تو دنیا کے اندر عزت کا ارادہ نہ کریں، لیکن جب اعمال صالحہ موت کو یاد کر کے اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اس کی دلیل 16ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے تو رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی اعمال صالحہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے باقی لوگ، مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، اپنے دلوں کے اندر محبت رکھ لیتے ہیں اور محبت کی نگاہ سے ہمیشہ دیکھتے ہیں، اچھے الفاظ میں ان اعمال صالحہ کرنے والوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو اب اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے، اور حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت فرماتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے اور بلا کے فرماتا ہے اے جبریل، میں فلاں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اے آسمان والو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی مقبولیت زمین کے اندر بھی رکھ دی جاتی ہے۔ تو اس طرح اعمال صالحہ کرنے والوں کو آسمان والے بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، زمین والے بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جو اعمال صالحہ کرنے والا شخص ہے وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کرے، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ تو اس لیے آج کل لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں گے، ظلم و ستم کریں گے اور اس طرح اپنا رعب جمائیں گے تو دنیا کے اندر ہماری عزت ہوگی، لوگ ہمیں جو ہے محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہماری عزت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی بندہ محبوب ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کے اندر کوئی افراتفری نہیں پھیلاتا ہے، بندوں کو پریشان نہیں کرتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی تمام لوگوں سے پھر اس کی عزت کراتا ہے۔ دیکھیے آج کل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
جی ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے ان کے خاندان سے، صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو وہ چونکہ دنیا کے اندر رہ کے اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے رہے اور اس طرح اچھے اچھے کاموں کی اپنے اندر انہوں نے عادت ڈالی، تو اس لیے آج ان کا نام روشن ہے۔ جس طرح کہ پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں، ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو دریا کے اوپر بیٹھے وضو فرما رہے تھے تو ایک بچھو کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ میں اٹھا کے باہر پھینکا، اس نے ڈنگ مار دیا، پھر وہ پانی کے اندر چلا گیا، پھر اٹھا کے باہر پھینکا، اس نے ڈنگ مارا، تیسری مرتبہ ڈنگ مارا، لوگ کہنے لگے قبلہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کو ڈنگ ماری جا رہا ہے، آپ اس کو پانی سے اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں دیکھو تو صحیح، اس کی عادت ہے ڈنگ مارنا، وہ اپنی عادت سے باز نہیں آ رہا، میری عادت ہے لوگوں کو نفع پہنچانا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، میں اپنی عادت سے باز کیوں آ جاؤں؟ تو اس طرح دیکھیے مخلوق خدا کی خدمت کی، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا، آج ان کا نام روشن ہے، چاہے کوئی ان کے خاندان سے نہیں ہے، تو اس طرح ایک دلی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں رکھ دی ہے ہر بندے کے اندر۔ تو اس طرح چونکہ انہوں نے اعمال صالحہ کیے اللہ کی رضا کے لیے، اسی طرح حضور داتا صاحب علیہ الرحمت کو دیکھیے، جن کی اولاد بھی نہیں تھی جی، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اب تقریباً 1000 سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی لوگوں کے اندر کتنی ان کی محبت ہے۔ تو اس لیے اعمال صالحہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں، اللہ رسول نے جو احکام دیے ان کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں، اللہ رسول کی رضا کے لیے اور شریعت کی مقرر کردہ طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس صورت میں جو ہے عزت بھی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ عزت ملے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر ہمیں عزت ملے، آخرت میں عزت ملے، تو ضرور اعمال صالحہ جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ پھر اعمال صالحہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے اندر اتنی برکت رکھ دیتا ہے، جو ان کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ بھی نیک بن جاتے ہیں جی۔ تو اسی لیے حضور داتا صاحب علیہ الرحمت فرماتے ہیں، میں اپنے پیر و مرشد کو وضو کروا رہا تھا، دل کے اندر آ رہا تھا کہ یہ کیسی زندگی ہے غلامی کی کہ سارے لوگ جی اپنے گھروں میں مزے اڑا رہے ہیں، ہم ان کے پاس رہ کے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضور داتا صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد علیہ رحمت نے میرے دل کی بات جانچ لی اور فرمایا، اے علی بن عثمان یہ کیا سوچ رہے ہو؟ یاد رکھو جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو بڑے مرتبے پر فیض فرمانا چاہتا ہے تو وہ اپنے محبوب بندوں کی خدمت میں اسے لگا دیتا ہے، تو محبوب بندوں کی وہ خدمت کر کے بڑا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے جو اعمال صالحہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو باقی لوگ بھی ان کی صحبت اختیار کر کے وہ بھی نیک بن جاتے ہیں۔ اس کی مثال حضور داتا صاحب ہیں، تو اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی آج ان کا نام روشن ہے۔ تو اگر آج ہم بھی اپنی زندگی گزاریں اس طرح، قرآن پاک کی تلاوت کریں، حدیثوں کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں، انشاءاللہ جب ہم نیک بن جائیں گے پھر ہماری بھی جو صحبت اختیار کرے گا وہ بھی نیک بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔